باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اسے 100 کرامات سے نوازے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج جمعۃ المبارک 4 ذوالقعدۃ الحرام 2 مئی 2025۔ آج انشاءاللہ ہم سنیں گے فریضہ حج کی اہمیت، کیونکہ الحمدللہ حاجیوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں دواں ہیں۔ کئی حجاج کرام کے قافلے اس سال کا حج 2025 1446 سن ہجری 2025 سن عیسوی کے حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ عموماً ذی قعدہ کی شروع کی تاریخوں میں حاجیوں کے قافلے شروع ہو جاتے ہیں دنیا بھر سے آنے، پھر 8 ذی الحج سے حج شروع ہوتا ہے۔ تو آج موقع کی مناسبت سے موضوع لیا ہے فریضہ حج کی اہمیت۔ پھر انشاءاللہ اس میں ضمناً ہم حجاج کرام کا ذوق بھی سنیں گے۔ اللہ کریم ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو میری آواز سننے جلدی جلدی آ جائیں، توجہ کے ساتھ بیان کو سماعت فرمائیں۔ اے عاشقان رسول، حج کے ایام قریب ہیں۔ خوش بخت لوگ جنہیں حج کی سعادت کا مژدہ مل چکا ہے، وہ حج کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے ہیں، اور حج کے قافلے سوئے حرم روانہ ہو رہے ہیں۔ پروازیں اڑنا شروع ہو چکی ہیں، اور خوش نصیب عاشقان رسول جوگ در جوگ حرم پاک پہنچ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ عظیم سعادت نصیب کرے، یہ مبارک سفر ہم پر آسان کرے۔ ہم بھی احرام باندھیں، حرم پاک پہنچیں، کعبہ مقدسہ کی خوبصورت مہکی فضاؤں میں سانس لینے کی سعادت ملے، کعبہ شریف کے پر نور نظاروں سے آنکھیں ٹھنڈی کر پائیں، کبھی ملتزم کو چومیں، کبھی حجر اسود کے بوسے لیں، کبھی میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھنے کی سعادت نصیب ہو، منا عرفات مزدلفہ میں جانا اور لبیک اللہم لبیک کی ثنائیں بلند کرنا نصیب ہو جائیں۔ یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔
بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا، کب آئے گا یا الہی؟ میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمرہ کی اور مدینہ منورہ میں بار بار بادب حاضری کی سعادت نصیب کرے۔ کاش ہم مکے جائیں، مدینے میں جائیں، پھر آئیں، پھر جائیں، پھر آئیں، پھر جائیں۔ کاش آخر مدینے ہی میں 2 گز زمین کا ٹکڑا نصیب ہو جائے۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، حج کا پربہار موسم ہے۔ آپ نے سن لیا ہوگا خبروں میں کہ یہی سے ہو سکتا ہے آپ کی ملاقات ہو گئی ہو۔ میں بھی ایک آدھ حاجی سے ملا ہوں ابھی جانے سے پہلے، جن کی شروع کی فلائٹ تھی، ان سے میں ملا۔ ان کو میں نے سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کی درخواست پیش کی اور ان سے دعاؤں کی التجا کی۔ واقعی میں بڑا پیارا موسم ہے۔ ویسے تو گرمی کا موسم ہے، لیکن عشق والوں کے لیے موسم بہار اس کو یوں کہتے ہیں کہ حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں۔ ہاں، کیسا پیارا سفر ہے حرمین طیبین کا، محبت والا، رقت والا، آنسو والا سفر ہے کہ بندہ اس جگہ پہ جا رہا ہے، اس مقام پہ جا رہا ہے جو دیکھنے کو، جانے کو ہر ایک بے تاب ہے۔ وہ وقت دور نہیں، انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے۔ حاجیوں کے جا رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ آہ میرا کیا بنے گا اگر نہ حج پر جا سکا، روح بھی رنجور ہوگی کس قدر پھر یا نبی۔ آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آیا ہے انہیں مدینہ حضور کا۔ تو پیارا سفر، مبارک سفر ہے۔ حاجی صاحبان بڑے ذوق و شوق کے ساتھ جا رہے ہیں، فریضہ حج ادا کریں گے۔ کیا بات ہے اس فریضے کی، کیا اہمیت ہے اس فریضے کی، کیا شان ہے اس فریضے کی، ارکان اسلام سے ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام ہیں۔ کلمہ یعنی مسلمان ہونا، 5 ارکان ہیں۔ ان کی فرضیت کا ہم پر حکم ہے، ان کے شرعی احکام بھی ہیں۔ آئیے حج کس پہ فرض ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ پتہ چلا جو شخص کعبہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کی تفسیر، استطاعت کا جملہ جو فرمایا، من استطاع یعنی استطاعت، جو اس تک چل سکے۔ اس کی تفسیر میں فرمایا ذات اور راحلہ سے کی ہے۔ راحلہ کا مطلب سواری، ذات کا مطلب سفر کا خرچ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا مال ہے، حج کس پہ فرض ہے؟ غور سے سنیں،
اور سے حج کس پہ فرض ہے؟ جس کے پاس اتنا مال یعنی پیسہ ہو کہ گھر سے چل کر مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں قیام یعنی رہنے سہنے کے اخراجات، وہاں سے واپسی کے اخراجات، اور جتنے دن حج پر لگیں گے اتنے دنوں کا گھر والوں کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، راستے پر امن ہو، تو اس پر حج فرض ہے۔ ہمارے تو ابھی گھر خریدنا ہے، ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، لاکھوں ہیلے اپنے ذہن میں لے آتے ہیں نا، یہ بس اتنا پیسہ کہ آنے جانے کے اخراجات، وہاں رہنے کے اخراجات، اور یہاں پر پیچھے بچوں کے اخراجات۔ حج فرض ہے۔ ابھی اس وقت تقریباً یہ سمجھے کہ 11 لاکھ کے اندر ہے، لاکھ پیچھے گھر والوں کو سمجھ لیں 12 لاکھ کے اندر، کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو 2.5 لاکھ کا حج تھا، کتنے لوگوں میں فرض ہو چکا تھا، اس وقت جو فرض ہو چکا اب زندگی بھر فرض رہے گا بس۔ اور یاد رکھیے حج فرض ہو جانے کے بعد فوراً حج کر لینا ضروری ہے، اس میں ٹال مٹول کرنا کہ آئندہ سال چلا جاؤں گا، بیٹیوں کی شادی کر لوں اس کے بعد حج کے لیے جاؤں گا، ابھی کاروباری معاملات اٹکے ہوئے ہیں یہ پورے کر لوں پھر حج کے لیے چلا جاؤں گا، یہ انداز قطعاً درست نہیں ہے۔ حج فرض ہو گیا، اب کرنا ہے، اسی سال کرنا ہے۔ ہاں کوئی قانونی معاملات شرعی معاملات آ گئے وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ آپ کو کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی شخص پر حج فرض ہو گیا لیکن وہ حج پر گیا نہیں، ٹال مٹول کرتا رہا، مؤخر کرتا رہا، اس سال نہیں اگلے سال چل جاؤں گا، اس سال سے اگلے سال چلا جاؤں گا، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے پھر چلا جاؤں گا، یوں کرتا رہا، پھر اس پر غربت آ گئی، پیسہ ختم ہو گیا، تو اب بھی اس پر حج فرض ہے۔ ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ قرض لے کر حج پر جائے، اللہ پاک اس کے قرض کا انتظام فرما دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اب بتائیے کتنے لوگ حج نہیں کرتے؟ خیر یہ حج کا فرض ہونے کا میں کافی عرصے جب یہ شروع میں جب فارم جمع ہوتے ہیں میں اس وقت یہ ذہن دے دیتا ہوں، یہ ضمناً بات آ گئی۔ جو شخص فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ نہایت نقصان میں ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ زادے راہ اور راحلہ یعنی سواری اور سفر حج کا مالک ہو، جس کے ذریعے وہ مکہ مکرمہ تک پہنچ سکے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول غور فرمائیے کیسی سخت وعید ہے۔ ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لوگوں کا ایمان قبول کر لینا آپ کو انتہائی پسند ہے۔ جب کفار کلمہ نہیں پڑھتے تھے تو قرآنی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کافروں کے کلمہ نہ پڑھنے سے بھی غمگین ہوتے ہیں، وہ ایک مسلمان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں حج فرض ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو ڈر جانا چاہیے، یہ پیسہ میں نے اپنے گھر خریدنے کے لیے رکھا ہے، یہ پیسہ میں نے بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہے، شادیاں کب ہونی ہے زندگی کو کیا پتا، اس بچی کی زندگی کیا پتا، آپ کی زندگی کیا پتا۔ ارکان اسلام سے حج فریضہ حج، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، مال دیا، اولاد دی، اسی رب کا حکم ہے کہ حج کرو، ختم ہو گئی بات۔ اس میں ٹال مٹول کیوں کیا جائے؟ آئیے بڑا پیارا سفر ہے یہ۔ علماء فرماتے ہیں حج کرنا بڑی سعادت ہے، جس وجہ حج فرض ہے وہ حج کے لیے
جائے ہی جائے، اور جو فرض حج ادا کر چکا ہے اگر اللہ پاک نے وسعت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اسے چاہیے کہ نفل حج کے لیے بھی چلا جائے، بلکہ ممکن ہو تو ہر سال جائیں، بار بار جائیں۔ جن کو اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے وہ حج کے ایام کا انتظار نہ کریں، عمرے کے لیے چلے جایا کریں۔ حرم پاک کی فضاؤں میں سانس لینا بھی کوئی کم سعادت کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دین کی بنیاد محبت الہی اور عشق رسول پر رکھی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سن لو، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں محبت حق کا چراغ نہیں جلتا۔ دین کی بنیاد محبت الہی اور عشق رسول پر رکھی گئی ہے، اور حج سراپا سفر عشق ہے۔ بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو بغیر سلے کپڑے یعنی احرام پہن لیتا ہے، کعبہ شریف کے گرد چکر لگاتا ہے، صفا مروہ کے درمیان صحیح میں دوڑتا ہے، مینا میں جا کر قربانی کرتا ہے، میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے، مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، جمرات یعنی کنکریاں مارنے کی جگہ پر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ یہ وہ کام نہیں ہے جو عقل میں آ سکے، صرف اور صرف عشق ہی ان کاموں کو سمجھ سکتا ہے۔ لہذا حج اول سے آخر تک عشق و محبت کا سفر ہے۔ اسی سفر پر وہی جاتا ہے، اس سفر کا شوق اسی کو تڑپاتا ہے جس کے دل میں محبت الہی اور عشق رسول کا چراغ جل رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ جنہیں عشق و محبت کی دولت نصیب ہے وہ تو سر کے بل جانا بھی غنیمت سمجھتے ہیں، خوب روتے ہوئے تڑپتے ہوئے حج کے لیے جاتے ہیں۔ حج کے فضائل پر دو تین احادیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کعبہ شریف کا حج کرے اس دوران نہ فحش باتیں کرے نہ ہی گناہ کا کام کرے تو وہ ایسے لوٹ جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ بخاری شریف، فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ تیسرا فرمان مصطفیٰ مسلم شریف، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک حج پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا کہ نیک اعمال گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور مقبول حج میں گناہ کبیرہ کی معافی کی بھی پختہ امید ہے۔ یہاں یہ خیال رہے کہ حج کی برکت سے گناہ مٹتے ہیں، حقوق العباد سے خلاصی نہیں۔ مثلا کسی نے قرض لیا، قرض کی ادائیگی میں اس نے دیر کی تو اس تاخیر کا گناہ حج کرنے سے معاف ہو جائے گا، لیکن جو رقم لی ہے وہ واپس لوٹانی پڑے گی، وہ معاف نہیں ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حاجی اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ حاجی گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ کیسی فضیلت ہے! لاکھوں روپے لوگ باہر گھومنے لگاتے ہیں۔ تو میری ناقص معلومات کے مطابق فیملی جو ہے نا، ملائیشیا نہ جانے کون سے ممالک صرف گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں، وہ لڑکے ہنی مون منانے کے لیے کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں۔ اور ویسے بھی کچھ دوست مل کے جو ہے وہ جناب چلو بھائی دبئی کا چکر لگاتے ہیں۔ دبئی کا چکر لگانا کوئی آسان ہے گھومنے پھرنے کے لیے؟ اتنے میں بندہ آرام سے عمرہ کر سکتا ہے۔
سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کے آ سکتا ہے، خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، روضہ رسول کی زیارت کر سکتا ہے، صفا مروہ پہ دوڑ لگا سکتا ہے، مسجد قباء جا سکتا ہے، مسجد قبلہ دین جا سکتا ہے، کتنی برکتیں پا سکتا ہے وہ. اور یہ صرف سیر و تفریح کے لیے لاکھوں روپے لوگ خرچ کر کے آ جاتے ہیں. کیسی عجیب حماقت ہے یہ، دین سے دوری ہے. اور پھر لاکھوں روپے خرچ کر کے آ گئے آپ، کیا ملا؟ ہو سکتا ہے گناہوں کا بوجھ لے کر آئے. اور آئیے یہاں پر آپ حج کرنے گئے، حج آپ نے کیا، اللہ پاک نے مقبول کیا، تو کیا فضیلت ملی کہ حاجی اپنے اہل خانہ کے میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا. کیسی فضیلت ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ریاکاری سے بچائے. بھائی جانا تو ہے حج پہ، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اللہ محفوظ فرمائے. کوئی سوچے یار حج میں ریاکاری ہوگی یا لوگ کیا بولیں گے کیا بولیں، نہیں، آپ اللہ سے ڈریں. اب لوگ کچھ بھی بولیں، ان کا اپنا میٹر ہے. حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک جو تیرے بیت یعنی کعبہ شریف کی زیارت کے لیے آئے ان بندوں کے لیے اجر کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے داؤد، بے شک جو میرے کعبہ کا حج کریں میرے ذمہ کرم پر ہے کہ میں ان کو دنیا میں معاف کر دوں، اور قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے تو میں ان کی بخشش کر دوں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فقر فرماتا ہے. عرفے کا دن کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ، جس دن حج ہوتا ہے. تمام حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، ایک ہی صدا ہوتی ہے، اور میدان عرفات کا جو منظر ہے وہ نہ بلانے والا، زندگی پر یاد رہے. تو اس جگہ کی بات ہو رہی ہے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے اللہ پاک اپنے ملائکہ کے سامنے فخر فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے ملائکہ سے، اے فرشتو میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ حال ہیں، تھکن سے چور ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اے ملائکہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، بے شک میں نے ان کو بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا ان میں گناہ گار بھی ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے بے شک میں نے ان کو بخش دیا، ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا میں نے. کیا بات ہے. یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، بخش دے بخشے ہوا کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. سبحان اللہ. امام علی مقام امام حسین روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک شخص آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فرض کی یا رسول اللہ میں بہت کمزور ہوں، جہاد پر نہیں جا سکتا. اللہ پاک کے پیارے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس جہاد کی طرف بڑھو جس میں کانٹنے کا خطرہ نہیں، کانٹے کا خطرہ نہیں، یعنی حج ادا کرو. سبحان اللہ. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، مقبول حج دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سب سے بہتر ہے، اور مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے. یعنی مقبول حج مبرور، آپ نے سنا دعا میں اللہ میں حج مبرور نصیب فرما، حج مقبول نصیب فرما، مبرور نصیب فرما. حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ مفتی احمد خان نعیمی صاحب مفسر قرآن فرماتے ہیں، حج مبرور سے مراد وہ حج جس میں گناہ سے بچا جائے، یا وہ حج جس میں زیادہ نام و نموز سے پرہیز ہو، یا وہ حج جس کے بعد حاجی مرتے دم تک گناہوں سے بچے، حج برباد کرنے والا کوئی عمل نہ کرے، اس سے بچے. یعنی ایک آسان سی تعریف بتا دوں، حج مبرور حج مقبول یہ کہ پہلے سے اچھا ہو کے بلٹے، پہلے سے اچھا ہو کے بلٹے. اب بعض نادان ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے، بس وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور کر کے آ جاتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو حج سے آتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں.
پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے، نمازی بن جاتے ہیں، تہجد گزار بن جاتے ہیں، پیارے آقا کی بارگاہ میں گئے تو پوری ایک مٹھی داڑھی لے کر ایک تحفہ لے کر آئے سرکار کی. میں تو حاجیوں کو کہتا ہوں جو جاتے ہیں یار وہاں جا کے کیا داڑھی کی نیت کریں، آپ یہاں سے سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو داڑھی کی سنت کی نیت کر کے جائیں، نمازوں کی پابندی نیت کر کے جائیں، گناہوں سے بچ کے جائیں اور اچھی نیتیں کر کے یہاں سے جائیں. لیکن بہت سے ہوتے ہیں کہ وہی وہاں بھی حج کے بعد بھی داڑیاں منڈا رہے ہوتے ہیں، وہی گناہ میں لوگ ہوتے ہیں. جو جاتے ہیں ان کو پتہ وہاں کیسے ہر قسم کا لوگ آتا ہے، مطلب وہاں پر بڑے گالیاں تک کی میں نے سنی ہے کہ مینا میں پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں، اب یہ میری جگہ ہے تو یہ میری جگہ ہے. عجیب حال ہوتا ہے. مدینہ شریف پہنچتے ہیں وہاں بھی میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جو گالی گلوچ اور مارا ماری اور مطلب بالکل وہ لحاظ نہیں کرتے کہ رب نے مجھے کہاں پہنچا دیا. آگے نبی پاک کا فرمان ہے کہ جس نے مدینے کی تکالیف پر صبر کیا اس پر میری شفاعت ہے. کیسی پیاری شفاعت، لیکن کیسا پیارا مزہ ہے امتیوں کے لیے. لیکن نہ بابا سمجھ ہم نے تو پیسہ دیا ہے بھائی، ہم تو جناب 12 لاکھ دے کے، ہم تو یہ دے کے، ہم تو یہ دے کے آئے. مطلب آپ جتنے بھی پیسے دے کے چلے گئے، آپ ان 2 جگہ کا تو خیال کریں. آپ کو جو تکلیف پہنچی، جو آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ نہیں ہو سکا، آپ اس کو کر لیں، آ کے بات چیت کر لیں. لیکن اس مقام پر آپ خیال کریں کہ میں ہوں کہاں. آپ پرسوں صدر شریعہ کا عرس، 2 ذیلحج 2 ذیقعدہ آپ کا عرس ہے. آپ فقہ حنفی کے بہت بڑے مطلب فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم دین، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ. آپ باہر شریعت ان کی پڑھیں جس میں حج کا پورا ایک حصہ ہے حج کا، اس میں ذرا مدینے کی حاضری پڑھیں. یار کیا انہوں نے لکھا ہے کہ آپ جب مدینے پہنچے تو آپ کا حال کیا ہو، آپ کا انداز کیا ہو، آپ کی نگاہوں کا کیا عالم ہو، آپ کی زبان کا کیا عالم ہو، آپ کی سماعت کا کیا عالم ہو، کیسے آپ مدینے میں رہیں. ذرا پڑھ کے تو دیکھیں. آپ ایسا انہوں نے لکھا ہے کہ آپ جا کر رہے ہیں سرکار کے شہر میں جا رہے ہیں، اس سرزمین پر جا رہے ہیں جہاں کا کریم کا روضہ مبارک ہے. مدینہ پاک میں سب سے بڑی زیارت گاہ نبی پاک کا روضہ مبارک ہے. اور یہ فرمایا علماء نے کہ بندہ مدینے جائے تو اول اس کا سب سے پہلا ذہن نیت یہ ہو کہ میں سرکار کے روضے پہ حاضری کے لیے جا رہا ہوں. ختم. وہ سوچے کہ میں اپنے بھائی سے بھی ملوں گا، اپنی بہن سے ملوں گا، اپنے مارکیٹ کے کسی بندے سے ملوں گا، اتنا نہیں. سب سے پہلا کام کہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، بس یہ ہونا چاہیے. لیکن بس پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ خود جو ہیں یہ صاحب بار شریعت مفتی امجد علی اعظمی صاحب، ان کا وصال بھی حج کے راستے میں ہوا ہے. آپ حج کے لیے نکل گئے تھے اپنے شہر سے اور پھر آپ کو طبیعت خراب ہوئی، آپ کو نمونیا ہو گیا، اس سے میں آپ اسی بیماری میں آپ انتقال فرما گئے. تو حج کے سفر حج میں آپ کو انتقال ہوا. نبی پاک نے فرمایا کہ جو سفر حج کے لیے چلا اور راستے میں مر گیا تو اس کو ہر سال حج کا ثواب ملے گا. یہ ایک راستے کی موت آ جاتی انسان. کئی حجاج جو وہاں پر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، جہاں میں شہادت نوش کر جاتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ لازمی حج مبرور پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے، یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک حاجیوں پر روزانہ غور سے سنو، حج کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ پاک حاجیوں پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 رحمتیں کعبہ شریف کے قریب نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں کعبۃ المشرفہ کی زیارت کرنے والوں کے لیے. کعبے کو دیکھنا بھی تو عبادت ہے نا. کوئی کمزور ہے بالفرض وہ طواف نہیں کر سکے، بات ہے. ویل چیئر پہ کر لیا، جو فرض و واجب ادا کر لیا، بار بار طواف نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، تو کیا محروم رہے. تو حدیث شریف فرمایا کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور بتاؤں آگے فرمایا قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور فرمایا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کعبہ تو چلو نہیں جا سکتے، روزانہ ماں باپ کا چہرہ تو دیکھ سکتے. کیسی یار فضیلت ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھے، محبت کے ساتھ کتنا ثواب ملے گا. یہ عبادت ہے. فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب بھی ہے. تو جن کے ماں باپ حیات ہیں یہ برکت روزانہ پا سکتے ہیں.
اللہ نے توفیق دی اگر ماں باپ قریب میں تو روزانہ ماں باپ کا دیدار کریں، ساتھ میں آپ ماں باپ کے ساتھ ہیں تو روزانہ ماں باپ کا دیدار کریں، بڑی محبت سے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل اور سب سے زیادہ غصے میں صرف کس دن ہوتا ہے؟ اور سے سنیں، یعنی شیطان کے لیے سب سے زیادہ ذلت والا دن، ذلالت والا دن شیطان کے لیے فرمائے وہ عرفے کا دن ہے، جس دن حاجی میدان عرفات میں اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ شیطان کے لیے سب سے بڑا ذلت والا ذلیل ہونے والا دن ہے شیطان کے لیے۔ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرنے والوں پر اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، اللہ پاک ان کے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں کہ آقا کریم علیہ السلام نے خود حاجیوں کے لیے دعا کی، اے اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما اور اس کی بخشش فرما۔ جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرتا ہے، حاجی مغفرت فرما اور اس کی بخشش فرما جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ پاک کا وفد ہیں، اگر یہ رب سے دعا کرے اللہ قبول فرماتا ہے، اور اگر یہ اللہ پاک سے بخشش چاہے اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں نا جو حج سے عمرے سے آئے تو اس سے بخشش کی دعا فرمائیں، دعا کیا کریں، اس سے دعا کرائے کریں۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ ایک آپ نے سنا، اور پھر حج کی برکتیں کتنی ہیں، کیا فائدہ، سبحان اللہ۔ فرمایا حج کرنے والے کے لیے سب سے زبردست فضائل ہیں، حاجی گھر سے نکلتا ہے اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، میدان عرفات میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حاجی جب شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو اس کو بے شمار اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حاجی بال منڈواتا ہے تو ہر بال کے بدلے روزے قیامت ایک نور عطا کیا جاتا ہے۔ حاجی جب بیت اللہ کا آخری طواف کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ مقبول حج کی جزا جنت ہے، حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کر دے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حاجی اللہ کا مہمان ہے، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، حاجی کی تنگ دستی مٹا دی جاتی ہے۔ جو حاجی سفر میں فوت ہو جائے روز قیامت اپنی قبر سے بآواز بلند لبیک اللہم لبیک پڑھتا وہ اٹھے گا، وہ اللہ اکبر۔ حاجی کو دوران سفر 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے 10 روپے کا خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حاجی طواف کعبہ کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس پر 60 رحمتیں برستی ہیں۔ حاجی مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 40 رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ حاجی مسجد حرام میں پہنچ کر صرف کعبہ شریف کا دیدار کرتا ہے تو اس کو 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ایسے عظیم فضائل حج کے، یار کیسی برکتیں ہیں۔ حج کا شوق پیدا کریں، حج پہ جانے کی دعائیں کریں۔ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اللہ ان کو خیر سے لے جائے، جو نہیں جا رہے وہ مایوس نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ دیکھیے بلاوا وہاں سے، وہ جیسے مطلب ہمارا کام فقط کوشش کرنا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری بات ان سے ہے، وہ دعائیں کریں، جن کے پاس ہے وہ کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی کریں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا کہ اپنے لیے دعائیں کرنے کا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اس کو حج پہ جانے کا بڑا شوق تھا، بہت شوق تھا اس کو، اسباب ہو جائے، میرے پاس پیسہ آ جائے، میں حج پہ چلا جاؤں، کعبے کا دیدار کر لوں، مینا چلا جاؤں، مزدلفہ چلا جاؤں، عرفات چلا جاؤں، احرام باندھوں، بس یہ شوق اس کو تھا۔ فرماتے ہیں کہ 3 سال سے لگاتار وہ یہ دعائیں کر رہا تھا۔ چوتھے سال کیا ہوا، جب ایک رات سوئے تو آقا کریم اس کے خواب میں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، خواب میں تشریف لائے، آقا کریم نے فرمایا کہ تم اس سال حج پہ چلے جانا۔ یہ خوشی کے مارے اس کی آنکھ کھل دی۔ امام ابن جوزی یہ سالوں پرانے بزرگ ہیں، بڑی آپ کی کتابیں، تو فرماتے ہیں یہ آنکھ کھلی تو بڑے خوش ہو گیا، اور بس کہ اب میں حج پہ، میرے آقا نے مجھے فرما دیا، اب یہ سوچ رہا ہے میں جاؤں تو مطلب اخراجات کیا، پیسے کہاں سے لاؤں۔ پھر
خوشی جو ہے وہ غمی میں تبدیل ہو گئی کہ اسباب نہیں میرے پاس. پھر اگلی رات سوتا ہے, پھر خواب میں سرکار تشریف لاتے ہیں اور پھر اس کو دیدار ہوتا ہے, سرکار فرماتے ہیں تم اس سال حج پہ چلے جاؤ. پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے, پھر خوش ہو جاتا ہے, پھر وہی بات ذہن میں آتی ہے کہ یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, تو میں سرکار سے پوچھوں گا, عرض کروں گا یا رسول اللہ میرے پاس تو اسباب نہیں, میں کیا کروں. تیسری رات پھر سے خواب میں دیدار ہوتا ہے, پھر یہ بولنا ہی بھول جاتا ہے, سرکار کے دیدار میں گم ہو جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں تم اس سال حج پہ چلے جاؤ. فرماتے ہیں میں پھر صبح آنکھ کھلتی ہے تو پھر میں بھول جاتا ہوں, مطلب میں سوچتا رہتا ہوں کیا کروں. فرماتے ہیں جب چوتھی رات میں سوتا ہوں تو پھر مجھے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو اسباب نہیں ہے, میں حج پہ کیسے جاؤں. فرماتے ہیں کیوں نہیں ہے تیرے پاس, ہے تیرے پاس, اپنے گھر کے فلانا کونا میں جا, وہاں تیرے دادا کی زرے موجود ہے جو دفن ہے وہاں پر. دیکھیں یار, سر عرش پہ تیری گزر, دل فرش پر تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. کیسے سرکار علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی, کہا کہ تیرے گھر کے فلانے کونے میں تیرے دادا کی زرے موجود ہے, وہ نکال, اس کو بیچ اور حج میں چلا جا. اب اس کے جب آنکھ کھلتی ہے یہ مارے خوشی کے جھومنے لگتا ہے کہ میرا تو کام ہو گیا, میرے آقا نے میری مدد فرما دی. یہ عاشقان رسول کا حال ہوتا ہے. فرماتے جب میں نے جگہ کھودی تو میرے دادا کی زریں نکلی. زیرہ یہ ہوتا ہے جنگی لباس جو جنگ میں پہنا جاتا ہے, بڑا قیمتی ہوتا ہے. فرماتے ہیں وہ میں نے نکالی, اس کو بیچا اور میں مدینے چلا گیا, میں حج پہ چلا گیا. تو کیسا انتظام ہوا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا منا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ کریم ہمارے لیے بھی اسباب بنا دے, ہم بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں. ماشاءاللہ کافی لوگ اس سال حج پہ جا رہے ہیں, انشاءاللہ بھی دعا کے اعلان بھی کروں گا میں خطبے سے پہلے. ان لوگوں کے لیے جو حج پہ جاتے ہیں ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں, اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.